جعلی مسلمیہ تقدیر مسلمویہ اجتماعت الواو والجاو۔ مسلمیہ اس کی اصل مسلمویہ وا اور یا جمع ہوئی۔ اس کی تو وضاحت ہو گئی تھی۔ اب ایک قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اعلم ان هذه القاعدة المذکورة مشروطة بشرائط منها ان تجتمع في کلمة واحدة مستقلة كما في مرمي۔ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ جو ذکر کیا گیا اوپر، واو اور یا اکٹھی ہوئی، واو ساکن یا متحرک، واو کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ یہ قاعدہ چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ نہیں ہے جہاں واو اور یا تو یوں کر دیا، نہیں، چند شرطیں ہیں۔ اگر وہ ہوں گی تو پھر واو یا ہوگی اور یا کا یا میں ادغام ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی کلمہ میں اکٹھی ہوں، دونوں اور وہ مستقل، جیسے مرمیون میں جو اصل میں مرمویون تھا، اب یہ ایک ہی کلمہ میں اکٹھی ہوئی ہیں مستقل، یا دونوں ایک ہی کلمہ میں حکمن، یا حکمن مستقل نہیں ہے حکمن، وہیں طور کہ دونوں ہی ایک کلمہ میں ہوں غیر مستقل، یعنی مستقل نہ ہوں۔ پہلے تھا کہ مستقل ہوں، پھر کہا کلمے میں ہوں لیکن وہ مستقل نہ ہوں، حکمن ہوں۔ جیسا کہ داری بی اور رامی، ان دونوں کی اصل داری بو یا اور رامی رامویہ تھے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کلمہ ہے، ہر ایک کلمہ۔ اب دیکھو نا، مر می جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو وہ ایک ہی کلمہ ہے، کیونکہ اصل میں کیا ہے وہ مرمویون مفعولن، یہ تو ایک ہی کلمہ ہوا، اور یا مستقل ہے یا، اور واو مستقل، غیر مستقل نہیں۔ لیکن داربویہ میں آپ دیکھیں کہ داربن ایک کلمہ اور یا یہ پھر یہ دوسرا کلمہ، اور تو ان میں سے ہر ایک کلمہ ہے لیکن دونوں ایک کلمہ کے حکم میں ہیں، تو یہ حکمن ایک کلمہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کلمہ تو نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں حکمن کلمہ ہے۔ آپ دیکھیں فعلتو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل واحد متکلم بولتے ہیں، فعل، تو فاعل اس کے ساتھ ہے، یہ دو کلمے ہیں، ٹھیک ہے، اسے مرکب نہیں کہتے، لیکن مرکب ہونا چاہیے۔ فعلہ ایک ہے تو دو ہے تو دو کلمے ہو گئے نا، لیکن نہیں بولتے، بلکہ یہ جو تو ہے یہ اس کی جز ہی بن گئی ہے، کیا بن گئی؟ حالانکہ جز نہیں ہے، لیکن ان کا آپس میں سخت مزاج ہے، یہ جدا ہوتے ہی نہیں، سخت مزاج، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلمہ کے حکم میں آ گیا۔ اسی طرح یہ داری بی جو ہے، اگرچہ دو کلمے ہیں لیکن شدت اتصال ضمیر کا ما قبل کے ساتھ، تو ضمیر کا ما قبل کے ساتھ سخت اتصال ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ہی کلمہ ہو گیا، گویا کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے۔ اس شرط کے ساتھ ادغام سے قالو یا ویلنا یہ نکل گیا، کیا نکل گیا؟ دیکھو واو ساکین آگے یا بھی آئی ہوئی ہے، تب واو یا آئے تو آپ کا ادغام ہو جائے گا، یہ ایک کلمہ ہے ہی نہیں، تو کہتا کیا ہو، دونوں ایک کلمہ مستقل ہو یا حکمن ہو، نہ یہ مستقل نہ حکمن ہے یا اور واو، یوں ہی یغزو یومن، یغزو یہاں بھی واو اور یا کٹھی ہوئی ہیں لیکن کلمہ ایک نہیں، کلمہ ایک نہیں، حکمن بھی نہیں ہے، اور اس طرح ترمی
وطرن، کیوں؟ لأن اجتماعهما ليس في کلمۃ واحدۃ، کیونکہ یہ دونوں اکٹھی تو ہوئیں لیکن ایک کلمہ میں نہیں ہوئیں۔ تو شرط یہ تھی کہ ایک کلمہ میں ہوں، چاہے وہ مستقل ہوں چاہے غیر مستقل ہوں۔ آگے دیکھیں کہ وہ جو کلمہ ہے مستقل ہو یا غیر مستقل، تو غیر مستقل یعنی حکمن ہوگا کلمہ، یہاں نہ مستقل ہے نہ غیر، بلکہ یہ دوسرا کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے ہی نہیں، ایک کلمہ۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اللہ تکون الجاء مبدلۃ عن الالف، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یا الف سے نہ بدلا ہوا ہو، یا الف سے بدل کے نہ آیا ہو، جیسے نویسیرون، یہ تصغیر ہے نواسیر کی، اس کی تو دیکھو یہاں الف تھا نا نواسیر میں، اور یہ الف یا سے بدلا، اب دیکھیں آگے واو بھی ہے یا بھی ہے، لیکن یہاں قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ شرط یہ تھی کہ وہ یا الف سے بدل کے نہ آئی ہو، اور یہاں تذکیر میں یا الف سے بدل کے آئی ہوئی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تکون الجاء مبدلۃ عن الواو، اور وہ یا سے بھی یا واو سے بدل کے نہ آئی ہو، وہ یا واو سے، جیسے دیوانن، جیسے اس کی اصل ہے دیوانن، دیو، دیکھو تو واو سے کہ ماقبل کسرہ یا سے بدل کی دیوان ہو گیا، پتہ چلا یہ یا اصلی نہیں، یہ واو سے بدل کے آئی، لہذا یہاں بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا کہ آپ یا کو پھر اس کو یا کریں بھی یا کا یا میں ادغام کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اللہ تکون تلک الکلمۃ علی وزن افعل، وہ کلمہ افعل کے وزن پر نہ ہو، اس کے نہ ہو، جیسے ایوم، جیسے یہ علم ہے پہاڑ کا، یعنی پہاڑ کا نام ہے ایوم، یہاں کلمہ یہ وزن بھی ہے افعل کے، لہذا یا بھی ہے واو بھی ہے، قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کلمہ بھی ایک ہے، کلمہ بھی تو انہوں نے کہا تھا کلمہ بھی ایک ہو، یا واو کٹھی بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ تو مستقل ہے، ایک ہی کلمہ ہے، آپ قاعدہ کیوں جاری نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ افعل کے وزن پر نہ ہو، تو یہ افعل کے وزن پر ہے، اس لیے قاعدہ جاری۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اللہ تکون تلک الکلمۃ علما للمؤنث، ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ مؤنث کا نام نہ ہو، مؤنث کا نام نہ ہو، جیسے کہتے ہیں حیاتن، یہ علم ہے امرأۃ، عورت کا، اس کا ہے حیوتن، لفظ کیا ہے؟ یہاں بھی یا واو کٹھی ہوئی ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لیکن قاعدہ اس سے جاری نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ عورت کا نام نہ ہو، یہ عورت کا نام ہے۔ اور اسی میں سے ایک شرط یہ کہ دونوں کلمہ کے آخر میں ہوں، لا فی الوسط، وسط کلمہ میں درمیان میں نہ ہوں، جیسے مقیول اور مخیوف، مقیول مخیوف، آپ دیکھیں یہاں سینٹر میں آ گیا، اس میں آیا، تو انہوں نے کہا تھا کلمہ کے آخر میں ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اب کوئی کہہ دے یہاں بھی یا ہوا ہے تو واو کو یا کر کے اس کا ادغام کر دیں، کہا نہیں، کیونکہ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آخر میں ہو، کہ یہ آخر میں نہیں، جب شرط نہیں پائی گئی تو پھر قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ یلتبس بشیء آخر، کسی دوسری شے سے ملتبس بھی نہ ہو، اس کی مشابہت بھی نہ ہو، التباس بھی نہ ہو دوسری شے کے ساتھ۔ یہ شرائط ہیں وجوب کی۔ اب یہ شرائط کس کی ہیں؟ لا للجوازی، جواز کی نہیں، جواز کی جائز ہے ہو جاتا ہے، لیکن ضروری کب ہوگا؟ جب یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی، پھر اس کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہوگا۔ یہ بات تھی مسلمون، جب یا کی طرف مضاف ہو تو مسلمون یا ہوا، تو پھر یہ قاعدہ جاری ہوا، تو اتنی شرطیں ہوں تو پھر واجب ہے کہ یہ قاعدہ جاری ہو۔ آگے فصل الاسم المعرب علی النوعین،
اس میں مورب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. اس میں مورب 2 قسموں پر ہے، منصرف و غیر منصرفین، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف. وَهُوَ مَا لَيْسَ فِي سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ كَزَيْدٍ وَيُسَمَّى الْاسْمَ الْمُتَمَكِّنَ. منصرف کو کیا ہے؟ وہ جس میں 2 سبب نہ ہوں یا ایک سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہے. کس کے؟ من الاسباب 9 9 سببوں میں سے. تو اسباب منصرف کے 9 سبب میں سے 2 سبب نہ ہوں یا ایک سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے وہ نہ ہو. جیسے زید میں ایک سبب علم پایا جاتا ہے، دوسرا کوئی نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. وہ یسمى، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم المتمکن، اسم متمکن. حکمہ ان یدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین. تو اسم مورب اور اسم متمکن کا یہ جو ہے حکم کیا ہے، یعنی منصرف کا حکم کیا ہے کہ اس پہ تینوں حرکتیں مع تنوین داخل ہوتی ہیں، مع تنوین داخل ہوں. جیسے تو کہے جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزیدین. منصرف وہ مشتق من الصرف بمعنی زیادہ. اب بتانے ہیں کہ منصرف کس سے مشتق ہے، کس سے بنا ہے، کس سے نکالا گیا ہے. کہتے ہیں اب منصرف یہ صرف سے مشتق ہے، معنی زیادتی، معنی زائد ہونا. والمنصرف یشتمل على زیادت الکثرت والتنوین او زیادت التمکن. کہتے ہیں منصرف کو پھر منصرف کیوں کہتے ہیں؟ معنی تو اس کا ہے زیادہ ہونا. کیا ہونا؟ زیادہ ہونا. تو کہتے ہیں یہ کسرہ اور تنوین کی زیادتی پر مشتمل ہوتا ہے. مناسبت ہو گئی، کسرہ تو زیادتی آئی کہ نہیں؟ یار منصرف پہ نہیں آتی تو اس پہ آتی ہے، تو لہذا اس میں زیادتی ہوئی گی نا، ہوگی نا، تو اسی وجہ سے اسے منصرف کہتے ہیں. دوسرا یہاں پہ تمکن کی زیادتی ہے. کیا ہے؟ تمکن کی زیادتی پر مشتمل ہے. کسرہ کو بھی جگہ دے دیتا ہے، تنوین کو بھی جگہ دیتا. وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْمُنصَرِفَ عَلَى غَيْرِ الْمُنصَرِفِ لِإِصَالَتِ وَكَثْرَتِ. اب ایک سوال ہے کہ منصرف کو غیر منصرف پر مصنف نے کیوں مقدم کیا اور اس کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ منصرف اصل ہے اور منصرف کثیر ہے. منصرف تو اصل پہلے ہی ہوتا ہے اور جو کثیر ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے ہی ہوتا ہے. غیر منصرف اصل بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کثیر بھی نہیں، اور منصرف کثیر ہے. آگے ایک فائدہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ هذا التقسیم منحصر فی ان الاسم اما منصرف او غیر منصرفین. کہ یہ تقسیم اسم میں بند ہو جاتی ہے، یا وہ منصرف ہوگا یا وہ غیر منصرف ہوگا. یعنی اسم میں یہ تقسیم بند ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ خاص منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا. تو کہتے ہیں وہ تفسیر کل واحد من القسمین، دونوں قسموں سے ہر ایک کی تفسیر، ہر ایک کی حصر کے منافی ہے. کس کی؟ یہ جو وضاحت کی ہے کہ ان کو بند کرنا کہ اسم منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا. کہتے ہیں یہ جو حصر ہے، ٹھیک ہے، تقسیم جو ہے دونوں قسم، اس کی جو وضاحت ہے یہ اس حصر کے ہی منافی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے منصرف کی تفسیر کی اس کے ساتھ کہ الذی تدخل حرکات الثلاث والتنوین، جس پہ 3 حرکتیں اور تنوین داخل ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے تفسیر کی غیر منصرف کی اس کے ساتھ کہ وہ کسرہ سے خالی ہوتا ہے. فإنه الذی یعتذر عنہ الکسرۃ والتنوین، کسرہ و تنوین سے الگ ہوتا ہے. اور وہ یحرک حرکت دی جاتی بالفتح مود الجر،
جر کی جگہ اسے فتح کی حرکت دی جاتی. اسی پر قد انتفع اسماء کثیرہ، کثیر اسماء کی نفی ہو جاتی ہے. یہ جو انہوں نے کسر کی تھی کہ اسم یا منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا، کہتے ہیں یہ جو حصر ہے، یہ جو تفسیر ہے ہر ایک کی، دونوں قسموں کی، یہ حصر کے منافی ہے. حصر کے کیوں کہتے ہیں وہ بتا دیا انہوں نے کہ اسماء کثیرہ ہیں کہ وہ ان کی نفی ہو جائے گی کہ ان پر تینوں حرکتیں داخل نہیں ہوتی. تینوں تو بھی آپ ان کو بھی اس میں منصرف نہیں کہیں گے، وہ بھی نکل جائے گا، اسم سے نکل جائے گا. جیسے جمع مذکر سالم، جمع پھر یہ منصرف نہیں ہوگا، یہ منصرف نہ ہی اس سے جر الگ ہوتی ہے اور نہ اسے فتح کے ساتھ جر کی جگہ میں جر دی جاتی ہے، حرکت دی جاتی ہے، کسرہ کی نہیں دی جاتی. پھر یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، یہ تو یہ دونوں ہی نہیں ہوگا جو مذکر سالم. اور بتا اس میں اعراب بالحرف ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا منصرف تو وہ ہے کہ جس پہ تینوں حرکتیں آتی ہیں، تو اس پہ آئی تینوں حرکتیں. ہاں بتاؤ کون سی ہے؟ اس میں تو واو آیا یا حرکت کہاں آئی؟ اگر غیر منصرف ہو تو پھر کسرہ جر کی حالت میں کسرہ آئے تو کسرہ آتا ہے، اس پہ نہیں آتا. پھر اس پہ بھی واو اور یا ہے، ٹھیک ہے. تو فتح کے تابع ہو، فتح آیا، اس پہ کوئی نہیں آیا. تو کہا نہ یہ منصرف ہوگا نہ یہ جو آپ نے تقسیم کر دی اور حصر کر دی، اسم منصرف ہوگا یا تو جمع مذکر سالم کیا، نہ یہ منصرف بنے گا نہ یہ غیر منصرف. سمجھ آگئی اس کی؟ حاصل یہ ہے کہ ان تقسیم الاسم المعربی الی المنصرف وغیرہ لیس للحصر. بس ما حاصل کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس میں معرب کی تقسیم منصرف اور غیر منصرف کی طرف حصر کے لیے نہیں ہے کہ بس ان دونوں میں بند ہو، ان کے سوا کوئی اور اسم نہیں ہو سکتا، کوئی اسم بس یہی منصرف یا غیر منصرف. کیوں حصر نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ من الاسماء المعربۃ ما لیس بمنصرف ولا بغیر منصرف، کیونکہ اسماء معربہ میں سے وہ ہیں جو منصرف نہیں اور وہ ہیں جو غیر منصرف نہیں. غیر منصرف وهو جمیع ما اعرب بالحروف، اور وہ ہیں، وہ سارے ہیں جنہیں اعراب بالحرف دیا جاتا ہے. اور جمع المؤنث ایضا، اور جمع مؤنث بھی کہ لا يدخل فیہما، کہ وہ ان دونوں میں داخل نہیں ہوتا. وقال ابو البقاء، تو ابو البقاء نے کہا کہ ينبغي ان يحمل قول النحاة ان يحمل قول النحاة المعرب على نوعين منصرف وغير منصرف على المعرب بالحركات ليخرج عنه المعرب بالحروف. ویسے تو پھر ایک چیز کی سمجھ آئی کہ یہ حصر نہیں ہے، حصر نہیں ہے. اسم منصرف بھی ہوتا ہے، غیر منصرف بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی اسم ہوتا ہے جو منصرف و غیر منصرف نہیں ہوتا. یہ سمجھ آ گئی؟ لیکن کہتے ابو البقاء نے کہا مناسب یہ ہے کہ نحویوں کا جو قول ہے کہ معرب دو قسموں پر ہے، منصرف غیر منصرف، اس کو حمل کر دیا جائے کس پر؟ معرب بالحرکات پر. کس پر؟ کہ جو نحوی کہتے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں، اسم معرب کی منصرف اور غیر منصرف، اس کو اعراب بالحرکت اور معرب بالحرکت پر محمول کیا جائے. یعنی ان کی مراد کیا ہے کہ معرب بالحرکت، معرب بالحرکات، یعنی منصرف اور غیر منصرف وہ معرب ہے جس پہ حرکات آتی ہیں، جس پہ، تاکہ اس سے معرب الحروف نہ نکل جائے. معرب کہ ادھر جو انہوں نے کیا یہ خاص ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معرب بالحرکات ہے اور وہ معرب بالحروف ہے. معرب یہ نہ ہو کہ بس اسے کہیں کہ یہ منصرف اور غیر منصرف حرکات معرب کے ساتھ ہیں تو پھر اس سے معرب بالحروف نکل جائیں گے. معرب کیا منصرف غیر منصرف بس یہی ہیں، تو پھر یہ معرب تو دو ہی ہوئے، تو باقی معرب کہاں کے؟ تو کہا کہ یہ کہیں کہ نحویوں کا جو قول ہے یہ منصرف غیر منصرف معرب ہیں،
یہ مورب بالحرکات پر معمول ہوگا. کس پر؟ بالحروف. یعنی تو حروف داخل ہی نہیں اس میں، حروف یعنی حروف اس سے نکلیں گے تاکہ اس سے مورب بالحروف نہ نکلیں. جیسے جمع مذکر سالم اور تثنیہ یہ بھی مورب ہے لیکن یہ اعراب ملا ہے حرف کے ساتھ، یہ بھی نہ نکلے. ٹھیک ہے، آگے اگلی بات سن لیں. جو کہا کہ اس میں دو سبب نہ ہوں، کہتے اگر تو کہے کہ یہ منصرف کی تعریف آدمی ہے اور حق تعریف یہ ہوتا ہے کہ وجودی ہو. تعریف کا کیا ہوتا ہے؟ وجودی ہو، ادبی نہ ہو. لیکن یہ آپ نے کہا نہ ہو تو نہ ہونا تو عدم ہے، ہونا یہ وجود ہے. تو وہ تو آگے ہے کہ جس میں دو سبب ہوں وہ غیر منصرف ہے. تو حق تعریف یہ ہوتا ہے کہ وجودی، ادبی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ معرف ہے، وہ معرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ وجودی ہو. تو یہاں کیونکہ معدوم صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ معرف ہو، کیا ہو وہ اس کی صلاحیت. دیکھو معرف ہوتا ہے جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو تعریف کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وجودی ہو. وہ کیا ہو؟ تو جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ معرف ہے. تو معدوم جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ تعریف کرنے والا بنے اور وہ معرف ہو. تو بس اس لیے جو بنفس یہ موجود نہیں وہ کیسے غیر کی تعریف کرے گا، کیسے منصرف کی تعریف کرے گا؟ سمجھ آ گئی؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے مقصود تعریف سے تمیز ہے. مقصود تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ تمیز، نکھار دینا، الگ کر دینا، واضح کر دینا، ٹھیک ہے، جدا کر دینا. اور وہ معدوم کے ساتھ بھی ممکن ہے. کس کے ساتھ؟ دیکھو یہ ما لیسا فیہ سببانی، یہ سارا معرف ہے. مفہوم جتنا بھی ہے یہ کیا ہے؟ یہی اس کی تعریف کر رہا ہے. ادھر ریحان عالم ہے، طالب علم ہے، ٹھیک ہے. ریحان قرآن پڑھتا ہے، حافظ ہے، صبح نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے. یہ جتنا کچھ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تعریف ہے. یہ سارا معرف ہے. یہ کیا ہے؟ مفہوم. اور ریحان کی تعریف کر رہا ہے، ریحان معرف ہے. اما ریحان یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، تو کہیں گے یہ تو عدم ہے. تو عدم جو معدوم چیز ہوتی ہے تو یہ تو تعریف کرنے والی ایک تعریف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ تعریف کرے اس سے، وہ تو وجودی ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تو انہوں نے کہا کہ تعریف سے مقصود تمیز ہوتی ہے. یعنی اب تمیز تو ہوگی نا کہ یہ نمازی یا بے نمازی نہیں، یہ پڑھتا ہے وہ پڑھنے اس کا مقابل کا کہ نہیں پڑھنے والا، ٹھیک ہے. تو اب جو صرف اتنا ہوتا ہے کہ تمیز ہو جائے. اب یہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے، یہ بری جگہ پہ نہیں جاتا. اب کہتا ہے یہ بری جگہ پہ نہیں جاتا، بدماشوں کے ساتھ نہیں پھرتا، غلط لڑکوں کے ساتھ نہیں پھرتا، یہ غلط موبائل استعمال نہیں کرتا. یہ اب آپ کی آدمی کے ساتھ تعریف ہو رہی ہے لیکن تمیز ہو رہی ہے، فرق بتایا جا رہا ہے. یہ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ کرتا ہے. تو بس مقصود تمیز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو عدم کے ساتھ تمیز ممکن ہوتی ہے، عدم کے ساتھ. اب یہ آپ کا منصرف اور غیر منصرف کے متعلق تھا کہ جو مسلموں یا بے گفتگو ہوئی اس کی شرائط بیان ہوئی وہ قاعدہ. پھر آگے جا کے منصرف وغیرہ منصرف ہے کیا آپ نے کیا کر دیا، دونوں میں خسر کر دی. اور یہ تو منافی ہے کہ اتنے اسماء نکل جاتے ہیں، نفی ہو جاتی ہے. جب مذکر سالم اس طرح دوسرے نکل جاتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے حسر کوئی نہیں، بہت اسماء ہے جو منصرف اور غیر منصرف نہیں ہیں. تو پھر آگے جا کے ابوالبقاء نے کہہ دیا کہ نبیوں کا یہ قول کہ اسم میں مورب بھی تو کسی میں منصرف غیر منصرف، اسے مورب بالحرکات پر ہی معمول کر دیا جائے. مورب تاکہ مورب بالحروف نہ نکل جائیں کہ جو حرف کے ساتھ اعراب ملتا ہے وہ مورب نہ ہو، وہ بھی مورب ہے. لیکن یہ جو یہ کہتے ہیں نحوی کہ اس میں مورب کی دو کس میں منصرف یا غیر منصرف، ان کا یہ کہنا مورب بالحرکات کے ساتھ خاص ہے. مورب واللہ تعالی علم بالصواب.